بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر صحن میں اتری، میری عمر 18 سال 4 مہینے تھی۔ والدین نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے ہی نہیں دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی بھی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق بھی میرے اندر مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سیدھا سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میکا متوسط درجے کے گھرانے سے تھے۔ خاوند نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ازدواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماؤں کی طرح، نندیں ساس سگی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھیں اور چاہتی تھی کہ دلہن بنی رہوں۔ میرا دولہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھیں۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساس مجھے بڑی غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیڑ عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، یہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے، اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو۔ کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اسے بھی میں ساس کا لاڈ اور پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا اور ناف پر ہاتھ رکھ کر دبایا، اس طرح کہ 10-15 منٹ تک وہ میرے پیٹ کو چیک کرنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہیں ہوا کہ میں پیچھے کھڑی ہوں، اس لیے اس نے میری ساس کی طرف سر ہلا کر اشارہ جیسے کیا کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا، اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا۔ اصل میں تو یہ میرا چیک اپ ہی تھا۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 1 سال گزر گیا ہے تو مجھے اب تک ماں بن جانا چاہیے تھا۔ مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ 1 اور مہینہ گزرا تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ چیک کرنے کے لیے آ گئی اور جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوسی دکھا گئی۔ دائی کے اشاروں ہی اشاروں میں 1 سال گزر گیا۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ صاحب نے ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں لکھ دیں اور سیدھی لکیریں لگا کر کہا کہ ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلدی آ جائے گی، اگلی جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 500 روپے شاہ کو دلوائے۔ اگلی جمعرات آئی تو شاہ کے 500 روپے اور بھی کھڑے ہو گئے۔ مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی پر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، فال نکال لو فال۔ دوڑ کر باہر گئی اور فال والے کو اندر لے آئی۔ محلوں میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر فال کی صدا لگاتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی ذہنی مجبوری اور نفسیاتی کمزوری کو سمجھتے ہوئے عورتوں سے ایسی استادی سے باتیں کرتے ہیں جو بالکل سچ معلوم ہوتی ہیں۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ جوتشی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بابا جی اس کی گوت کب ہری ہوگی؟ اس نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں اور پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا، یہ دائیں ہاتھ کی سیدھی انگلی کسی ایک خانے پر رکھ دو، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوتشی نے 3-4 ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا، پری جل سے نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے پھر جل میں چلی جائے گی، پھر 3 چاند ڈوبیں گے پھر جل میں چلی جائے گی، تب جا کے من کی مراد پوری ہوگی۔ جتنا جتنا کر کے بی بی ٹھنڈے دودھ کو پھونکے نہ مار، جل پری جل میں رہتی ہے، یہ بڑی بھاگوان ہے، جل جل تھل کر دے گی۔ 125 روپے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر بابا کچھ اور بتائے گا۔ بابے کے من میں تو کبھی موج آتی ہے۔ جوتشی اپنی موج میں 500 لے کر چلتا بنا، مگر باتیں ایسی بتا گیا کہ ساس اور نندوں کی باچھیں کھل گئیں اور پھر 4 چاند ڈوب گئے، پھر 3 چاند اور ڈوب گئے۔ جل پری نے جل تھل تو نہ کیا بلکہ اسی جل میں ڈوب گئی۔ دائی نے میرا پھر سے اسی طرح چیک اپ کیا اور جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو کچھ بتا گئی، جس سے میری ساس کا چہرہ اتر گیا۔ ازدواجی زندگی کا ایک اور سال گزر گیا۔ ساس اور نندوں کا لاڈ پیار بھی گزر گیا، لیکن خاوند کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک روز وہ مجھے اپنے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس نے مجھے چیک کیا اور 3 دوائیاں لکھ دیں۔ 15 دنوں کا کورس تھا۔ کورس پورا ہوا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر چیک کیا۔ اس نے علیحدگی میں مجھ سے بہت سی باتیں پوچھی، میرے خاوند کے متعلق بھی ایک سوال کیا۔ پھر اس نے خاوند کو بلا کر کہا وہ بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرا لے۔
یہ قدرت کا بنایا ہوا عجیب نظام ہوتا ہے، ذرا سی خرابی کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا علاج ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے گھر آ کر خاوند سے کہا کہ وہ بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، مگر وہ اس طرح بھڑک اٹھا جیسے میں نے اس کی مردانگی پر کوئی بڑی ہی توہین آمیز تہمت لگا دی ہو۔ نقص تجھ میں ہی ہوگا، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنے متعلق خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، آپ کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میرے کہنے کا کچھ اور مطلب تھا، مگر وہ سمجھا کچھ اور ہی تھا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی شدہ سہیلیوں کو اپنے خاوند کے متعلق یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا مرد کو ماں بہن کی گالی دے دو تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ مشورہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لو۔ انہوں نے بتایا کہ مرد کی نظر میں ہر نقص صرف اور صرف عورت میں ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ گھوڑے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے دیکھا میرے خاوند کا موڈ خراب رہنے لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساس اور نندوں کا سلوک بھی بدل گیا تھا۔ خاوند اور ساس کے کہنے پر سسر مجھے اب ایک بار پھر شہر کی دوسری مشہور ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ صبح ایک معائنہ کروایا، شام کو دوسری سے دونوں نے معائنہ کر کے اپنی اپنی فیس وصول کی اور کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب ان کے خاوند کا چیک اپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے کروا لیں۔ مگر سسر نے بیٹے کی وکالت کرتے ہوئے کہا وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے معائنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے واپس آ کر خاوند کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے اور فیصلہ دیا ہے کہ تو وہ کچھ بھی نہ بولا، مگر اس کے چہرہ کا بدلتا ہوا رنگ بول رہا تھا کہ اسے یہ فیصلہ سخت ناگوار گزرا ہے۔ پوٹھوہار کے علاقے کی رہنے والی ہوں، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہنچ والے پیروں کی مزارات اور گدیاں ہوتی ہیں۔ مجھے 3-4 مزاروں اور خانقاہوں پر لے جایا گیا، وہاں کی خاک اور کنکریاں کھلائی گئیں اور کرتے کرتے میرے گلے میں 4-5 تعویذ لٹکنے لگے۔ ساس مجھے گولڑا شریف بھی لے گئی، دیول شریف بھی گئی، 9 گزی کی قبر پر بھی لے جایا گیا، زندہ پیر کے مزار پر بھی حاضری دی گئی، مگر میری قسمت میں ایک ہی تہنا تھا، یہ تو تھوڑ کا پودا ہے، یہ زمین جو سارا پانی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول۔ مجھ پر ایسے ایسے تیر برسنے لگے کہ شادی کی پہلی رات اور پہلا سال ایک حسین خواب کی طرح یاد بن کر رہ گیا۔ پھر میں نے اس خواب کو بھی ذہن سے اتار دیا اور مجھے در و دیوار سے اب نفرت ہونے لگی۔ خاوند بیگانہ سا ہو گیا، نندے اور ساس منہ بسورنے لگی، اس طرح مجھے وہ کام بتانے لگی جیسے میں گھر کی بہو نہیں نوکرانی ہوں۔ چلو جھاڑو ہی لگایا کرو، برتن ہی مانج دیا کرو، اس طرح کی نہ جانے کتنی دل برداشتہ باتیں لگا لگا کر وہ سب مجھ سے کرنے لگی۔ یہ تھی کہ مجھ سے میری سہیلیاں چھوٹ گئی آتی تھیں جو، یا میں ان کے پاس چلی جاتی تھی، پھر بھی تو دل کا بوجھ کچھ حد تک ہلکا سا ہو جاتا تھا، مگر اب تو ایسا بھی نہیں رہا تھا۔ میں کسی پیر کی بد دعا ہی ہوں، جس سہاگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کو کی کوکھ بھی سوکھی ہو جائے گی، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ایسی باتیں میں اب روزانہ ہی سنتی تھی۔ میں جوابی کارروائی کے طور پر ساس اور نندوں کے منہ لگی تو وہ میرے خاوند کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ اگر طلاق کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو وہ پرواہ بھی نہ کرتی۔ مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آ گیا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور پھر معاشرہ، لوگ، رشتہ دار، یہ سب باتیں سوچ سوچ کر ہی مجھے وہم اٹھتے رہتے۔ میں نے دل کے شعلے دل ہی میں رکھے اور دل جلتا رہا۔ میکے کی ایک سہیلی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، وہ میری ہمراز بھی تھی اور میری دوستی اس سے بڑی گہری تھی۔ ازدواجی زندگی کے 6 سال مجھے اشارہ مل گیا کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں سوچنے لگی اگر مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا، کہ اس کے سب کو سسرال والے یہی کہیں گے کہ میں بچہ جننے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ ان حالات میں جب طلاق کی تلوار میرے سر پر لٹکنے لگی تو میں ساس نندوں کی باتوں کو برداشت کرنے لگی، لیکن پھر بھی آئے روز جھک جھک پھک پھک اور آئے انتقام کی آگ بھڑکتی اٹھی۔ مجھے ایک خیال یہ بھی آیا کہ اگر مجھے ایک خیال کہ میں آج کے بعد ساس اور نندوں کے منہ نہ لگوں تو کہیں مجھے انتقامی طور پر خاوند کے کان بھر کر طلاق کا ہی ٹھپا ماتھے پر لگانا نہ پڑے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی اپنے والدین کی سوچ، کیونکہ وہ تو یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پاتے، پھر معاشرہ، خاندان، رشتہ داری، یہ سب سوچ کر دل جلتا رہا اور میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر بھی آئے روز وہی حالات، کوئی کمی نہ آئی اور اسی طرح سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ میرے ماں باپ کی وجہ سے طلاق سے میں بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز کچھ زیادہ ہی تو میں ہو گئی اور میں میکے آ گئی۔ میکے کے گھر آئی اور شام کو خاوند آئے گا تو واپس جاؤں گی۔ گھر تو آ گئی تھی، وہاں تالا لگا ہوا تھا، مجھے معلوم تھا کہ گھر والے کہیں گئے ہوں گے،
تو گھر کی چابی ساتھ والے گھر میں ہوگی۔ میں ساتھ والے گھر گئی تو وہاں اس گھر کا جوان سا آدمی جو کہ اکیلا تھا، اس نے بتایا کہ اس کی اماں اور میری اماں اسی کی خاطر کسی مزار پر منت مانگنے گئی ہیں۔ یہ آدمی شادی شدہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ اس آدمی سے پڑوسی ہونے کے ناطے اچھی جان پہچان تھی۔ اس کی بیوی 6-7 مہینے سے اپنے میکے میں تھی۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھایا اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنائی۔ میں نے اسے بتایا میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کہیں خدا مجھے ایک بچہ دے دے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے وہ آدمی کچھ زیادہ بے تکلفی پر اتر آیا۔ اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر بچہ چاہیے میرے خاوند کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ میرے قدم ڈگمگانے لگے، میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ عین اسی وقت اس آدمی نے کہا تمہیں بچہ چاہیے، تمہیں بچہ مل جائے گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرائیں۔ میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے نہیں چھڑایا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کواڑ جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو یہ ذرا سا کھٹکا میرے سینے میں توپ کے دھماکے کی طرح گرجا۔ اچانک میری غیرت بیدار ہو گئی۔ میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھا ہو۔ اب ان کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں۔ تم اتنی جلدی ہار گئی، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ بند دروازہ کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا مجھے معاف کر دینا، اور میں نے اس سے چابی لیے بغیر باہر آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کیا تھا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا گناہ کرنے کا ارادہ بھی سب نے دیکھ لیا ہو، در و دیوار مجھے دیکھ رہے ہوں، مجھ پر لوگ لعنت بھیج رہے ہوں، مجھے لوگ نفرت سے گھور رہے ہوں۔ کوئی ایسی پناہ میں ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دے۔ مجھے اپنی ہمراز سہیلی کا خیال آیا اور میں بہت تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے بارے میں بات کی تو میں نے اس سے کہا آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ جھجکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری اس نازیبا حرکت سے ناراض ہوگی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ اس نے کہا یہی تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، لیکن اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتنی ہوگی، طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو گی، اور ماں باپ کا ایسا مزاج جو تم خوب لے جائے گا، ڈوب لے جائے گا، تمہاری ساس کی طرح تمہیں ہر کوئی کہے گا یہ تھوڑ کا پودا ہے۔ سن میری بہن، اس نے کہا اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویذ دھاگے نہیں بلکہ پیر خود ہری کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے، یہ سارا فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں۔ تمہیں اپنی آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو اور گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو، مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ کسی پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ ایک ہی دن دماغ پر سوار ہو گئی تھی، ایک پاگل پن سے سوار ہو گیا تھا، مر جاؤں یا زہر کھا لوں۔ 2-3 دنوں کے بعد خاوند نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے بھی دیے، پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا اور اس کے کانوں میں ماں اور بہنوں کی باتیں پوری طرح سے دبائی جا چکی تھیں، اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہے، میں ان سے کہوں گا تمہیں وہاں لے کر جائے، اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا ہی پا رہی ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ خاوند نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے بھی یہ بات یاد آئی کہ میں تو قرآن بھی پڑھی ہوئی ہوں اور اس مقدس کتاب کو بھی میں خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں۔ قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی سی چمکی، مجھے عقل نے ایک راہ دکھائی،
اور اشارہ ہوا اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ میں نے فوراً کہا۔ 2-3 دن بعد میں اپنی ساس کے ساتھ گاڑی سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پر وجد طاری ہو گیا۔ ساتھ آگے ہو کر ساس نے اس کے ہاتھ چومے، پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساتھ ساتھ اپنی مراد سنانے بھی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا، یہاں نہیں، اس وقت کسی اور حالت میں ہے، لڑکی کو اندر بھیج دو۔ اندر بھیجنے کے بعد ہی ساس نے مجھے اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اندر چلو، حضور اندر ہیں۔ تم ان کے پاؤں چھو کر بات کرنا، وہ دھیان سے اور دل سے بات کرنا، یہ تمہارے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیہ اور بیڈ شیٹ، پورا سب کچھ کمرہ تیار، کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحبت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سا جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم پر بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمور آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا؟ اور خود ہی جواب دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں پر لیٹنے نہیں آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہوتا ہنستا تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا۔ وہ میرے قریب آ کر میری کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹنے لگا اور مجھے پلنگ پر گرا لیا۔ وہ ایک خوبصورت بھینسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ شراب کی بو تھی یا چرس کی۔ مجھے گرا کر وہ پلنگ پر چڑھ آیا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اس سے 2-3-4 قدم دور ہٹ گئی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا، پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامات بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہیں دیا اور غصے سے کہا، میں تھکتی ہوں تمہاری صورت پر، تمہارے تعویذوں پر۔ اب میں تم پر اپنا تعویذ آزماؤں گی جو تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس نے زور سے کہہ کر لگایا اور کہا، پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں نے تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچ سے ہوتی ہوئی تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی، اور مجھے دیکھتے ہی میری ساس بھی پیچھے پیچھے ہی میرے آنے لگی۔ میں نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا، میرے ہونٹ سل گئے تھے، زبان میں بولنے کی کوئی طاقت ہی نہیں رہی تھی جو گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی لیکن میں چپ تھی۔ شام کے وقت جب ہم گھر پہنچے تو اس وقت ساس نے کہا، میں نے اس وقت ساس سے کہا، میں اپنے میکے جا رہی ہوں اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جو کرے گا انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ میں رات ماں کے گھر ہی رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اس وقت سو نہیں سکی، دماغ میں عجیب عجیب خیال بھی آ رہے تھے۔ میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کھڑے کھڑے میں اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک روتی رہی۔ جب میں آ کر نیچے سوئی تو جب امی نے مجھے جگایا تو سورج نکل چکا تھا اور ایسا لگا میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ دل کو عجیب سا سکون تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جس سے میرا دل اور دماغ روشن ہو گیا ہے۔ طلاق کا جو خوف میرے اندر بیٹھ چکا تھا، میں آرام سے بہت پرسکون سے اپنے خاوند کے نام ایک خط لکھنے بیٹھ گئی جس میں نے لکھا کہ مجھے فوراً طلاق چاہیے اور پورا حق مہر وصول کروں گی۔ ماہوار خرچہ تو میں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی۔ اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میری جو چیزیں تمہارے گھر میں ہیں بھیج دو تو اچھا ہے، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی اسکول سے آیا تو میں نے اسے وہ خط دے کر کہا کہ میرے سسرال والوں کو گھر میں دے آؤ۔ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو اس پر سکتہ سا طاری ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا، میرا خدا سچا ہے تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا جس طرح میں پہلے طلاق کا نام سن کر کانپ جایا کرتی تھی، اب مجھ میں دلیری آ گئی تھی اور کوئی غیبی قوت تھی جو میرے اندر مجھے یقین دلا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ 10-12 دن بعد میرا طلاق نامہ مجھے ومائے حق مہر مل گیا۔ میرے کپڑوں کا ٹرک بھی آ گیا، البتہ زیور کی کچھ چیزیں وہ لوگ ہضم کر گئے۔ سامان کے ساتھ ساس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے اس سوکھے بھوڑ کو کون پھل حاصل کرتا ہے۔ یہ تو تھوڑ کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول، لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔
دل کو سکون تھا۔ 6-5 مہینے گزرے، ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹک چلی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر وہی پڑوسی جو میری نجات کا سبب بن گیا، میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اسے آج ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نیچے اترنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا، میری بات سنو، اگر تم چاہو تو ہم شادی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، میں اب شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے نا لوگ مجھے تھوڑ کا پودا کہتے ہیں، تو آپ کو ایسے پھول اچھے لگتے ہیں؟ اس نے کہا، مالی کا کام ہے محنت کرنا، پھل پھول لگانا مالک کا کام ہے۔ میں نے کہا، جاؤ موج کرو۔ اس نے کہا کہ لے کے کیا خاک موج ہوگی اکیلے۔ میں نے اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ لی اور اسی روز امی سے کہا، اس آدمی سے رشتے کی بات کریں۔ امی ابا نے بات کی، 2-4 پھیروں میں بات پکی ہو گئی اور نہایت خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میری ماں کو ابھی تک ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں پھر بیٹی گھر نہ آ جائے، لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا کر دکھایا اور شادی کے دوسرے مہینے ہی میں نے ماں کی پریشانی ڈھو ڈالی اور انہیں خوشخبری سنا دی۔ پھر خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جو پیر عورتوں کو اولاد عطا کیا کرتا تھا، وہ ایک روز اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک بس میں سفر کر رہا تھا۔ بس بے قابو ہوئی، سڑک سے ہٹ گئی اور اسی رفتار سے جا کر ایک مضبوط درخت سے جا ٹکرائی اور 26 سواریاں مر گئیں، جس میں پیر اور اس کے مرید بھی تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا انجن اندر تک بس میں دھنس گیا تھا۔ پوٹھوہار کا یہ پرانا حادثہ ضرور یاد ہوگا بہتوں کو، ان کا سراغ بھی مل گیا ہوگا کہ وہ پیر کون تھا۔ میرے پہلے خاوند نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی، لیکن آج تک بے اولاد ہے۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 14 سال کا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے، پسند آئی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے اور میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔